السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل عملیات کی روشنی، اب سے مخاطب قاری محمد الیاس شاہد۔ آج کا جو کلپ ہے یہ بہت زبردست بھی ہے اور مجرب بھی ہے، اور میرے اساتذہ کا مجرب تو ہے مگر میرا اپنا بھی ہے، اپنا بھی تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہر وقت کہیں نہ کہیں گرفتار رہتے ہیں، مگر ان گرفت سے بچنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اور یہ میرے استاذ محترم فرماتے تھے حضرت مفتی زرول خان رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا جب کسی مشکل کے اندر پھنس جاؤ، اور جب آپ کسی ایسی جگہ پہ مشکل میں ہو کہ آپ کا وہاں کوئی جاننے والا نہیں، آپ کا کوئی سہارا نہیں، آپ کا کوئی ولی وارث نہیں، تو اس جگہ پہ اس عمل کو کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اس عمل کی تقویت کیا ہے، اس کا اثر انداز ہونا کیسے ہوتا ہے۔ ایک اپنا ذاتی ایک مشاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، اور ہر جگہ ہمیں جاننے والے تو نہیں ہوتے، کچھ جگہوں پہ ایسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں جن لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے، یا یہ کس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں پہ معلومات ہوتی ہے تو وہ تو عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جہاں پہ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی تو انہوں نے تو عام لوگوں کی طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھنا ہوتا ہے۔ ایک دفتر کے اندر میں میرا کوئی مسئلہ تھا، اور میں کسی اپنے ایریا سے دور تھا، وہاں پہ مجھے جاننے والے لوگ نہیں تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تقریباً صبح 10 بجے سے وہاں پہ زلیل اور خوار ہو رہا تھا، دھکن پہل ہو رہی تھی، کوئی بندہ ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے والا، کوئی فون پہ ملانے والا اپنے سورسز استعمال کر رہا تھا، مگر میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ میں اپنے ذریعے پہ بیٹھا تھا کہ شاید میرا نمبر آئے گا، اور نمبر آنے والا نہیں تھا۔ تقریباً اس دفتر کے ٹائم ختم ہونے کا 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، تو میرے ذہن میں اچانک وہ ایک عمل یاد آ گیا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک لطیفہ بھی سنا دوں ساتھ۔ ایک مولوی تھا، وہ جمعے پہ اس نے بیان کیا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اگر دریا بھی آ جاتا ہے تو دریا بھی جو ہے نا ٹھہر جاتا ہے، اس شخص کو راستہ دے دیتا ہے۔ تو ایک چرواہا اس نے سنا تو اس نے کہا کہ چلو یہ ایک مشکل حل ہو گئی۔ اس نے جیسے دریا پہ گیا تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور راستہ مل گیا، وہ بکریوں کو دوسری طرف لے گیا۔ تو کہیں سے وہ مولوی صاحب گزرتے گزرتے جب دیکھا تو اس کو دیکھا تو وہ دور سے آواز ماری، اوئے او بھائی تو ادھر سے کیسے گزرا؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب تو نے تو مجھے بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ لو اور تم گزر جاؤ گے۔ میں نے بسم اللہ پڑھی، میں وہاں اسی دن سے میں آتا جاتا ہوں بسم اللہ کے ذریعے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مولوی صاحب تم بھی بسم اللہ پڑھو اور آ جاؤ۔ اس نے کہا جی نہیں جی میں نہیں آتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس جو وہ چرواہا تھا اس کا یقین کامل ہو گیا تھا۔ اس نے جیسے سنا تھا اس کا اتنا پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کو یقین کے لیول پہ اس کو جو ہے نا راستہ مل گیا۔ اور جو وہ مولوی صاحب تھا وہ بتا تو رہا تھا مگر اس کو یقین اس کا کمزور تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں نہیں آتا۔ میں بھی صبح سے بیٹھا تھا تو بہت سارے وظائف، بہت سارے اعمال سامنے ہوتے ہیں، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ یقین کی کمی کی وجہ سے۔ تو جیسے میرے ذہن میں میرے استاذ محترم کا وہ وظیفہ یاد آیا تو اسی وقت میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس عمل کا رزلٹ یہ دیکھوں گا کہ کوئی آئے گا اور میرے ہاتھ سے پکڑ کر یہ میرا کام کر دے گا۔ وہ کیا وظیفہ ہے وہ بھی بتا دوں۔ وہ وظیفہ ہے جو شخص درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو شخص اس درود شریف کو
کسی مشکل وقت میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عافیت کا ایک باب کھول دیتے ہیں۔ باب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پورے شہر کے آنے کا سب سے مین راستہ ہوتا ہے، مین راستے کو باب کہا جاتا ہے، جہاں سے پورا شہر پھر آگے کھل جاتا ہے۔ عافیت کا باب جس کے اوپر کھل جائے تو دنیا کی کوئی بھی مشکل اس کے سامنے پھر ٹھہرتی نہیں۔ پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اپنے دل و دل میں، پڑھتا رہا تقریباً 20 منٹ رہتے تھے تو اچانک ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب تم کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا یار میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، میں تو صبح 10 بجے کا بیٹھا ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے، اور ہر بندہ اپنے سورسز استعمال کر رہا ہے، تو میں تو اس لیے بیٹھا تھا، یہ میرا کام ہے۔ اس نے فوراً مجھے کہا کہ تمہارا کام یہاں نہیں ہوگا۔ اس نے ایک بندے کو آواز دی اور اس کو کہا اس کو لے جاؤ اور فوراً جاؤ۔ یقین مانو، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے جہاں پہ مجھے بھیجا تھا، 1 منٹ بہت بڑی چیز ہے، 1 منٹ سے پہلے وہ میرا کام ہو گیا۔ حالانکہ اسی جگہ پہ میں صبح کا گھوم رہا تھا اور میرا کوئی بھی سننے والا نہیں تھا، وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن 1 منٹ کے اندر اس کا رزلٹ یہ دیکھا تو ان شخصوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرا کام کروا دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی شخص کسی پریشانی کے اندر یا مسائل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے پریشانی کی سے نکلنے کے لیے ہر راستہ اختیار کرتا ہے۔ میرے ویر، جب بھی آپ مشکل میں ہوں تو آپ نے وضو کی حالت میں یا وضو نہ بھی ہو تبھی چل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس درود شریف کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا جیسے میرے ہاتھ سے پکڑ کر انہوں نے کام کروا دیا، اس طرح آپ کے بھی کام ہو جائیں گے۔ یقین کامل ہونا چاہیے، عمل کے لیے یقین کامل ہونا آپ کے اوپر لازم ہے۔ یقین کامل ہوگا تو آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی ہے۔